ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، معزز اساتذہ و طلباء، عزیزان ملت، خواتین و حضرات اور سامعین و ناظرین، آپ کو معلوم ہے اللہ جل مجدہ کی توفیق سے، اس کے اذن سے ہم شان سیدنا صدیق اکبر اور شان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور ان کی عظمت اور ان کے ناموس پر ہونے والے ناجائز مطاعن، اعتراضات اور اتہامات کا بھی ساتھ تجزیہ کر رہے ہیں، تاکہ اس کا شافی و وافی جواب میسر آئے اور ذہنوں میں پیدا ہونے والے اشکالات رفع ہو سکے. اور بار بار میں اس امر کا تذکرہ کرتا ہوں کہ میرا مقصود امت کے مکاتب فکر میں اعتدال پیدا کرنا ہے، باہمی رواداری کے ساتھ. لیو اینڈ لیٹ لیو، پیسفل لیونگ کا ایٹماسفیئر پیدا کرنا ہے. اور ہر دو طبقات کو، اہل سنت ہوں یا اہل تشیع، ان کے اندر بعض لوگوں کی وجہ سے جو انتہا پسندانہ رجحانات جنم لیتے ہیں اور وہ تمام مسالک کے جملہ افراد پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان سے انہیں محفوظ کرنا ہے. اور انتہا پسندانہ عقائد پیش کر کے امت کے ذہنوں میں انتشار اور افتراق پیدا کرنے اور بڑھانے کی کاوش کرنے والوں کو بھی بے نقاب کرنا ہے. یہ بات ذہن نشین کریں کہ جب انتہا پسند پیدا ہوتے ہیں تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ صرف ایک ہی نقطہ نظر اور مکتب فکر رکھنے والوں میں پیدا ہوں گے، اور ہر کوئی یہ سمجھے کہ ہمارے مسلک میں تو کوئی انتہا پسند نظریات والا نہیں ہے. ہمارے علماء یا خطبہ یا واعظین یا ذاکرین جو کچھ کہتے ہیں وہ تو 100% درست ہے. دوسروں کے ہاں انتہا پسندی بھی ہے اور اتہامات بھی ہیں اور حقائق کی نفی اور انکار بھی ہے. اگر یہ سوچ پیدا ہو، آپ سوچئے، تو ہر مکتب فکر جب یہ سوچے کہ میری تو بات، میرے مسلک کے تو ہر عالم، ہر ذاکر، ہر مبلغ کی بات 100% درست ہے، اور جو کچھ مجھے پہنچا ہے وہ 100% حق ہے، دوسرے مسلک میں ساری انتہا پسندی ہے، غلطی ہے. اگر یوں سوچنے لگیں گے تو آپ بتائیے غیر جانبدار ہو کر منصفانہ طبیعت کے ساتھ حق کی تلاش کیسے ممکن ہوگی اور اعتدال کی راہ امت کو کیسے نصیب ہوگی؟
مجھے اس امر میں کوئی شک نہیں ہے کہ انتہا پسند دونوں مسلکوں میں گھس آئے ہوئے ہیں ایک عرصہ سے. اگر اہل سنت والجماعت میں خارجیوں نے جگہ پا لی ہے اور اہل سنت کا لبادہ اوڑھ لیا ہے اور اپنے خارجی عقائد اہل سنت کے عقیدہ کے نام پر فروغ دیتے ہیں اور انتہا پسندی پیدا کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت، ان کی تعظیم و تکریم کا وہ جذبہ جو ہوا کرتا تھا، اس میں انہوں نے ہر ایک پر تو اثر انداز نہیں ہوئے مگر بے شمار حلقوں میں اثر ڈالا ہے، اس کو مدھم کیا ہے، اس شعاع کو. مجھے معلوم ہے کہ اہل سنت کے ہاں محرم الحرام میں سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے تذکرے بڑی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، غم و حزن کے ساتھ 3 دن تو کم از کم ہوتے تھے. اہل تشیع تو پورے 10-12 دن اپنی مجالس کرتے تھے، مگر اہل سنت کی کوئی مسجد پورے ملک میں اہل سنت والجماعت کی کوئی مرکز نہیں ہوتا تھا جو 3 دن تک تذکرہ امام حسین اور شہادت امام حسین کے ذکر سے خالی. آج میں دیکھتا ہوں پورے ملک کی جمیع مساجد میں جائیں، وہ کیفیت جو آج سے 40 برس پہلے، 50 برس پہلے، 100 برس پہلے، پھر 30 برس پہلے، 25-20 برس پہلے تک تھی، وہ کیفیت آج نہیں ہے. کیا کہیں گے اس کو؟ اہل سنت میں اویئرنیس آ گئی ہے زیادہ، انہوں نے اپنے آپ کو تشیع سے پاک کر لیا ہے؟ نہیں، میں کہوں گا خارجیت کے اثرات داخل ہوئے. ہر گھر میں اہل سنت کے ہاں، خود میں اس بات کا گواہ ہوں ذاتی، 7 محرم الحرام کو اور 9 محرم الحرام کو ختم ہوتے تھے، ایصال ثواب کے طرح طرح کے اہتمام ہوتے تھے، سیدنا علی اصغر کے لیے، سیدنا علی اکبر کے لیے، دیگر شہداء کربلا معلی کے لیے، 10 محرم الحرام کو امام علی مقام اور جمیع شہداء کربلا معلی کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام ہوتا تھا اہل سنت کے اپنے طریق پر. اب آپ خود سوچئے، گھر گھر وہ اہتمام اب نہیں رہا، خارجیت نے اثرات داخل کیے. اب بہت سے حلقے ہیں اہل بیت اطہار کی محبت کا اس جوش و خروش سے نام لینے میں تردد کرتے ہیں، گھبراتے ہیں جس جوش و خروش سے پہلے لیا جاتا تھا. یہی وجہ ہے کہ جب میں نے پچھلے کئی سالوں سے اس خارجیت کے بڑھتے ہوئے اثرات کے خلاف ایک بند باندھنے کی کوشش کی، جہاد کیا، علمی سٹرگل کی، اور محبت اور عظمت اہل بیت کو دوبارہ لوگوں کے دل و دماغ میں اور عقائد میں اجاگر کرنے کے لیے دلائل دیے، ایفرٹس کی کئی سالوں میں، تو جو لوگ متاثر ہو گئے تھے لاشعوری طور پر، خارجیوں کی بات نہیں کر رہا، اہل سنت والجماعت میں جنہیں شعور بھی نہیں کہ وہ متاثر ہو چکے ہیں، گرد آ چکا ہے، انہوں نے خود میرے اوپر شیعہ ہونے کے فتوے لگائے. کسی نے کہا ان کے اندر چھپی شیعیت آ گئی ہے، اہل بیت کا ذکر بہت کرتے ہیں. یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ اپنی مجالس میں، اپنے حلقات میں بات کرتے ہیں. کیوں؟ کہ انہیں شعور نہیں، وہ خارجیت زدہ ہو چکے ہیں، ادھر اثرات بڑھے ہیں. تو میں اب اہل تشیع حضرات کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ طبیعتوں میں انصاف ہونا چاہیے. اب جس طرح آپ کو یہ میرا حصہ گفتگو پسند آیا ہوگا اور آپ کے دل نے گواہی دی ہوگی کہ بات تو میں سچی کر رہا ہوں، اب اس طرح اگلا حصہ گفتگو بھی اسی طرح منصفانہ طبیعت سے سنیے. جیسے خارجیت نے اہل سنت کی حدود میں داخلہ اپنا کیا ہے اور متاثر کرنے کی کوشش کی، پھوٹ ڈالی، اسی طرح شیعہ مسلک میں رافضیت داخل ہو گئی. رافضیت اصل شیعیت نہیں ہے. رافضی لوگ اسی طرح ہیں جیسے اہل سنت کا لبادہ اوڑھنے والے خارجی لوگ، ادھر خارجی ہیں ادھر رافضی ہیں.
جو صحابہ کرام پر سب و شتم کا رواج ڈالتے ہیں اور خلفائے راشدین کو صرف خلافت کے اختلاف تک مسئلے کو نہیں رہنے دیتے کہ افضل کون تھا، سیدنا علی شیر خدا یا شیخین خلفائے ثلاثہ یا شیخین کریمین، خلافت کا حقدار کون تھا، ان کو ہونا چاہیے تھا، اس طرح کی علمی بات تک مسئلہ نہیں رہنے دیتے۔ انہوں نے یہ رافضیت ہے، شیعیت اصل شیعیت نہ تھی، انہوں نے خلفائے راشدین کو معاذ اللہ کافر تک کہنا شروع کر دیا، پبلکلی منافق کہنا شروع کر دیا، حضور علیہ السلام کے خلاف قتل کی سازشیں کرنے والا کہنا شروع کر دیا، آقا علیہ السلام کے معاذ اللہ قتل اور شہادت کی سازشیں کرنے والے، اور اس طرح کے کلمات پبلکلی کہنے شروع کر دیے۔ ٹی ویز پر، ٹیلی ویژن پر برطانیہ میں جائیے، پچھلے 6 ماہ سے کفر بکا جا رہا ہے، جیسے خارجی اہل بیت اطہار کے خلاف کفر بکتے ہیں، اس طرح رافضیت داخل ہو گئی ہے، جنہوں نے اصل شیعیت کو اپنے اصل مثبت بنیادیں مسلک کی اس سے ہٹا کر منفی تخریبی بنیادوں کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ذہن اثر انداز ہو رہے ہیں، متاثر ہو رہے ہیں۔ اب یہ کون گوارا کرے گا کہ سیدنا ابوبکر صدیق، خلافت کا اختلاف ایک علمی بات ہے، الگ مسئلہ رہا، افضل اور مفضول ہونے کی بات الگ ہے، امامت کی بات الگ ہے، اپنے اپنے عقائد کے دائرے میں ہر کوئی رہے تو فساد اتنا پیدا نہیں ہوتا۔ اس وقت فساد کی فضا بنتی ہے جب کوئی سیدنا صدیق اکبر کو کافر اور منافق اور مرتد کہنے لگے، معاذ اللہ استغفر اللہ، سیدنا فاروق اعظم کو کافر منافق مرتد کہنے لگے، حضور علیہ السلام کے قتل کے درپے کہنے لگے، اور آج کل پاکستانی سیاستدانوں کی مثال دے کر جیسے وہ صدر یا وزیر اعظم کے ساتھ اپنے مفادات کے لیے چمٹے رہتے ہیں، وفاداری کا لبادہ اوڑھ کر، تاکہ بعد ازاں مفاد اٹھا سکیں، ان کا ایمان اس طرح تھا جیسے سیاستدانوں کا ایمان ہوتا ہے، انہیں خیانت ان کی طرف منسوب کریں، پھر انہیں سیدہ عالم سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے حرمتی کرنے والے، ان کے دروازے توڑنے والے، ان کے گھر کو آگ لگانے والے، ان کو تماچے مارنے والے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اس طرح کی باتیں کرنے لگے سیدنا فاروق اعظم کو، اور یہ باتیں بتانے لگے لوگوں کو کہ آقا علیہ السلام کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے اور اپنی خلافتوں اور حکومتوں میں پڑے رہے۔ جب بات یہاں تک چلی جائے، یہ جتنے جملے میں نے بولے ہیں، اگر کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ کون کہتا ہے یہ بات، تو میں نے کبھی سنی سنائی بات نہیں کی، میں نے لندن میں ٹی وی چینلز پر اپنے کانوں کے ساتھ یہ ساری باتیں سنی ہیں، ٹی وی پر بیٹھ کر لاکھوں نوجوانوں امت مسلمہ کے افراد کو خطاب کرتے ہوئے مولوی صاحبان اور ذاکر یہ باتیں کہہ رہے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنی، اور میں نے بعض محبت کرنے والے معتدل طبیعت کے بڑے اچھے صالح منش لوگوں کو کہا کہ خدا کے لیے اس کفر کو بند کرائیں، انتہا ہو گئی، اور یہ کسی کی سنی سنائی بات نہیں، میں نے سنا ہے، اور اس کے بعد میری غیرت ایمانی نے گوارا نہیں کیا کہ میں دوبارہ وہ چینل آن کر کے سن سکوں، 2-3 چینل لگے ہوئے ہیں اس پر ٹی وی کے، ہر روز صبح و شام۔ اب یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ شیعیت ہے، میں شیعہ بھائیوں کو نصیحت کر رہا ہوں، یہ رافضیت ہے، جس طرح ادھر خارجیت ہے۔ اہل سنت اپنی صفوں کو خارجیت سے پاک کریں، اور اہل تشیع اپنی صفوں کو رافضیت سے پاک کریں، اور مل جل کر رہنا سیکھیں، ایک دوسرے کے بزرگوں کا ادب اور احترام کرنا سیکھیں، پیسفل لیونگ سیکھیں، ماڈریٹ بنے اپنے اپنے نقطہ نظر میں، اپنے مسلک اور عقیدہ پر رہیں، مگر اس طرح کے تیر نہ چلائیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جب آپ شیشے کے گھروں میں بیٹھ کر دوسروں پر پتھر ماریں گے تو اس فضا میں پھر کچھ شیشے تو آپ کے بھی ٹوٹیں گے۔ دانش مندی تو نہیں ہے یہ۔ اگر آپ آگ جلائیں گے اور آگ پر تیل ڈالتے جائیں گے اوروں کو جلانے کے لیے، تو ساتھ آپ کے اپنے کپڑے اور آپ کا اپنا گھر بھی جلے گا۔